یہ ہیں کلفٹن کے 100 سال پرانے بنین ٹریز جنہیں اردو میں برگد کے درخت کہا جاتا ہے. اگر آپ نے موم کاسٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آتی رہے. اور اگر آپ موم کاسٹ کے سبسکرائبر ہیں اور ان لرن ود زینب کے ایپیسوڈز فالو کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات بہت اچھے سے پتا ہوگی کہ بات درختوں سے شروع ہوئی ہے لیکن جائے گی کہیں اور. 2019 میں سندھ حکومت نے ان درختوں کو کلچرل ہیریٹیج قرار دیا تھا. سندھ کلچرل ہیریٹیج پریزرویشن ایکٹ کے تحت یہ درخت اب لیگلی پروٹیکٹڈ ہیں. یعنی اس شہر میں آپ بندے زیادہ آسانی سے گرا سکتے ہیں لیکن ان درختوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن ایسا کیا ہے ان درختوں میں؟ قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ساؤتھ ایشین کلچر کو بھی سمبلائز کرتے ہیں. یہ بہت یونیک طریقے سے گرو کرتے ہیں. ان کی برانچز ہی دوسرے درختوں یعنی نئے درختوں کے ٹرنک بن جاتی ہیں اور آپس میں ایسے جڑ جاتی ہیں کہ ایک کمفرٹیبل سایہ دار کینوپی سی بن جاتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ اس لو مینٹین شہر میں یہ اتنے سالوں سے ڈٹرمنیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہماری ریزیلینس کی نشانی تو ہے نا. اور ویسے بھی جب ہم درختوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو اسی طرح کے ورڈز آتے ہیں ذہن میں: کمفرٹ، چھاؤں، ریسٹ، سکون، گروتھ، پروٹیکشن، پرووائڈر، دوستی. لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گھنے درختوں پر جنات کا سایہ ہوتا ہے. ہمارے کلچر میں مغرب کے بعد درختوں کے نیچے سے گزرنے یا ان کے نیچے کھڑے ہونے سے بھی اکثر اسی لیے منع کیا جاتا ہے. عجیب بات ہے ویسے، یہی درخت جو دوپہر میں سکون فراہم کر رہا ہوتا ہے رات کو ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ اس کو دیکھ کے خوف آتا ہے. خاص طور پر برگد کے درخت تو اس طرح کی ہارر سٹوریز اور اسی یونرا کی فوک لورز میں بہت زیادہ مینشن ہوتے ہیں. They are known for being homes to spirit and jinns. لیکن اسلام میں درخت لگانا اور ان کا خیال رکھنا تو بہت زیادہ انکریجڈ ہے اور درخت کاٹنے کو آؤٹ رائٹ گناہ تو نہیں کہا گیا لیکن فقہا کے نزدیک بلا وجہ درخت کاٹنے کی اسلام میں ممانعت ضرور ہے. اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کے سب سے زیادہ اثرات فیس کرنے والے ملکوں کی لسٹ میں پاکستان 8ویں نمبر پہ ہے. تو ہمیں تو درخت ویسے بھی نہیں کاٹنے چاہیے، ہمیں تو درخت لگانے ہیں. اور خیر یہ درخت تو اسٹیٹ لیول اور قانونی اعتبار سے مکمل طور پر پروٹیکٹڈ ہے. سو سایہ اور نو سایہ ان درختوں کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور ویسے بھی اگر آپ کسی کو بتائیں کہ اس خوبصورت سایہ دار درخت پر آپ نے جن دیکھا ہے تو کتنے لوگ آپ کا یقین کریں گے؟ کون سا قانون آپ کو حفاظت دے گا؟ اور کیا کوئی آپ کے اس درخت کو گرانے میں مدد کرے گا؟ اینڈ کین یو بلیم دیم؟ کون سی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ آپ کو حفاظت دینے والا ہی آپ کو ہراساں کر رہا ہے؟ اور نہ صرف عقل بلکہ 1996 میں امریکہ کے قانون سے بھی یہ بات تسلیم نہ ہو سکی کہ جو باپ بچوں کے اوپر ایک سایہ دار چھاؤں فراہم کرتا ہے وہی ان کی زندگی تباہ بھی کر سکتا ہے. بوائز کانٹ بی ریپڈ، یہ الفاظ تھے اس ٹرائل میں موجود جیوری ممبرز کے. باپ کی طرف سے اپنی بیٹوں کے ساتھ کی گئی جنسی زیادتی کا کیلیفورنیا اسٹیٹ لاء نے بھی یقین نہیں کیا، نہ اس کو تسلیم کر سکے اور نہ ہی انسیسٹ کی ایگزسٹنس کو ایکنالج کر سکے. لیکن ان بھائیوں کا اپنے ماں باپ کو سیلف ڈیفینس میں قتل کرنے کے اگینسٹ پوری قانونی کارروائی کی گئی اور لائل اور ایرک مینینڈس کو لائف سینٹینسز وداؤٹ پیرول کی سزا سنا دی گئی.
लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट जज स्टैनली वाइसबर्ग का किया हुआ ये फैसला आज 28 साल के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। यहाँ तक कि पिछले महीने नेटफ्लिक्स ने मेनेंडेस ब्रदर्स के ऊपर एक सीरीज और डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की, जिसकी वजह से ये केस रीओपन हो गया है। लॉस एंजलिस काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पर्सनली अब इस केस को देख रहे हैं, लेकिन आखिर ये कहानी है क्या, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। होजे मेनेंडेस एक क्यूबन इमिग्रेंट जो अमेरिकन ड्रीम लेके कैलिफोर्निया आए। अमेरिकन ड्रीम यूएस का एक बुनियादी कल्चरल कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक कोई भी शख्स, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, मेहनत और डिटर्मिनेशन के ज़रिए सक्सेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सोसाइटी में अपवर्ड मोबिलिटी हासिल कर सकता है। अच्छा बड़ा घर, अच्छा लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बच्चों का फ्यूचर सिक्योर, ये है अमेरिकन ड्रीम और होजे मेनेंडेस मैनेज टू लिव दिस ड्रीम। वो एक एंटरटेनमेंट एग्जीक्यूटिव बन चुके थे और उनकी नेट वर्थ सेवरल मिलियन डॉलर्स थी। एंड देन ही fell in love and married Kitty Menendez and had 2 sons, Eric and Lyle Menendez. ये फैमिली बेवर्ली हिल्स में $5 million के मैंशन में रहती थी और मल्टीपल लग्जरी कार्स, एक लेविश लाइफस्टाइल, और 1980s में ये फैमिली अमेरिकन सक्सेस का सिंबल थी। होजे मेनेंडेस इलेक्शन लड़ने का सोच रहे थे और उनकी कैंपेन में इस फैमिली को नेक्स्ट कैनेडीज भी कहा जा रहा था। उनका बड़ा बेटा लायल मेनेंडेस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में था और छोटा बेटा एरिक मेनेंडेस टेनिस को प्रोफेशनली परस्यू करना चाहता था। दुनिया इस फैमिली को देख के रश करती थी और इन बेटों की खुशकिस्मती कि क्या लाइफस्टाइल मिला है, पूरी दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़ की एक्सेस, सब कुछ था उनके पास। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों भाइयों ने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया। 20 अगस्त 1989 किटी और होजे मेनेंडेस अपने टीवी लाउंज में कंबल ओढ़े कंफर्टेबली बैठे हुए हैं और मिलके अपना कोई फेवरेट शो देख रहे हैं। घर के सारे मुलाजिम काम करके फारिग हो चुके हैं और अपने अपने घर जा चुके हैं। इतने में 10 बजे के करीब एरिक और लायल मेनेंडेस की कार घर में एंटर होती है। दोनों भाई गाड़ी से उतर के गाड़ी की डिग्गी से 2 शॉटगन्स निकालते हैं और घर में घुस जाते हैं। टीवी लाउंज का दरवाज़ा खोलते ही शूट करना शुरू कर देते हैं। शॉटगन्स यूजुअली हंटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनकी बुलेट साइज में बड़ी होती हैं और ये क्लोज रेंज शॉट्स थे, जिसके इम्पैक्ट की वजह से होजे मेनेंडेस और किटी मेनेंडेस की बॉडी बुरी तरह म्यूटिलेट हो चुकी थी। अपने माँ बाप का कत्ल करने के बाद दोनों भाई अपनी स्टोरीज स्ट्रेट करने के लिए एक सिनेमा गए और बैटमैन मूवी का टिकट खरीदा। एक एटीएम पर रुके ताकि सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड कर सकें। फिर एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया, वहाँ की एक वेट्रेस से लड़ाई भी की ताकि वो उनको याद रखे कि कत्ल के वक्त वो घर में नहीं थे। रात को तकरीबन 12 बजे पहुंचे, इस उम्मीद के साथ कि किसी ना किसी ने गन शॉट्स की आवाज़ें सुन के चेक किया होगा और पुलिस को बुला लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे वो अपने पेरेंट्स की डेड बॉडीज छोड़ के गए थे, वो वैसे ही रखी हुई थी। तब लायल मेनेंडेस ने 911 कॉल किया और रोते हुए आवाज़ में चीख चीख के पुलिस को आने का कहा। Somebody has killed my parents. Please help. What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? पुलिस आई, भाइयों के बयान रिकॉर्ड किए, बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए चली गईं। होजे मेनेंडेस एक इन्फ्लुएंशियल इंसान था, तो कत्ल का शक सबसे पहले उनके राइवल्स पर गया और रातों रात दोनों भाई $1 मिलियन की इनहेरिटेंस के वारिस बन गए। मर्डर्स के बाद दोनों भाई लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे थे। लायल ने स्पोर्ट्स कार और एक्सपेंसिव वॉचेस खरीदे और एरिक ने लेविश पार्टीज अटेंड करना शुरू कर दी और अपने लिए एक इंतहाई एक्सपेंसिव टेनिस कोच भी हायर कर लिया। अपेरेंटली बोथ ब्रदर्स हैड गॉटन अवे विद देयर क्राइम। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 7 महीने बाद दोनों भाई अपने माँ बाप को कत्ल करने के जुर्म में अरेस्ट हो गए। कत्ल करने के बाद एरिक मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहने लगा, तो वो सुसाइडल थॉट्स और नाइटमेयर से वैसे भी स्ट्रगल करता था और इसके लिए डॉक्टर ओजेल, जो कि एक थेरेपिस्ट थे, उनके पास रेगुलरली थेरेपी के लिए जाता था। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, एरिक की बेचैनी, गिल्ट और एंजाइटी का लेवल बहुत ऊपर जाता गया। ना वो सो पा रहा था, ना कुछ खा पा रहा था, मतलब एक शदीद ओवरवेलमिंग किस्म की इमोशनल स्टेट में ही वेंट टू सी हिज थेरेपिस्ट एंड कन्फेस टू मर्डरिंग हिज पेरेंट्स इन हिज थेरेपी सेशन। एज अ थेरेपिस्ट आई होप टू नेवर फाइंड माई सेल्फ इन सच अ सिचुएशन। आई मीन, मेरे सामने कातिल बैठा हुआ है तो स्केरी तो है ना कि कहीं वो मुझे ही कत्ल ना कर दे।
ऑल्सो क्लाइंट थेरेपिस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसको वायलेट करना बहुत अनएथिकल है, वरना इस तरह तो कोई भी अपने थेरेपिस्ट से अपने दिल की बात शेयर नहीं करेगा ना, अनलेस के पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस लीगल वारंट के साथ थेरेपिस्ट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉन्फिस्केट कर दें इन केस ऑफ बिग क्राइम्स, तो फिर पॉसिबल है कि थेरेपिस्ट के पास मौजूद इंफॉर्मेशन सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो जाए। अब इस केस में क्या हुआ, डॉक्टर उज़ेल शादीशुदा थे लेकिन इनकी एक मिस्ट्रेस थी। एरिक के कन्फेशन के बाद ही वॉज वेरी स्कैर्ड, बट ही वांटेड टू कीप हेल्पिंग एरिक एज वेल बिकॉज ही वॉज सुसाइडल, क्योंकि एरिक की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। डॉक्टर उज़ेल ने अपनी मिस्ट्रेस को बता दिया एरिक के कन्फेशन के बारे में, ताकि अगर उनको कुछ हो जाए तो एक बंदा तो होगा ना जो गवाही दे सके। अब हुआ क्या, थेरेपी सेशंस चल रहे थे, डॉक्टर उज़ेल बिजी रहने लगे। जाहिर है बीवी बच्चों के होते हुए चीट करना इतना आसान तो नहीं होता ना। उनकी मिस्ट्रेस उनसे नाराज़ हो गई और पुलिस के पास डॉक्टर उज़ेल की रिकॉर्डेड फ़ोन कॉल्स एज एविडेंस सबमिट करा दी। ये वो फ़ोन कॉल्स थी जिसमें डॉक्टर उज़ेल उनको ये बता रहे थे कि एरिक ने अपने माँ बाप को लायल के साथ मिल के कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। 20th July 1993, millions of viewers in America and outside were going to witness one of the most infamous and publicized cases of all times. ये trials televised थे और regularly million लोग कोर्ट टीवी देख रहे थे। कोर्ट टीवी वो चैनल है जो कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स दिखाते हैं, जिन्होंने जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का ट्रायल भी टेलीवाइज किया था। दोनों भाइयों का पब्लिक इमेज इस वक्त ये था कि लालची सफाक बेहिस दरिंदे जिन्होंने अपने प्यार करने वाले माँ बाप को बेपनाह पैसों और इनहेरिटेंस के पीछे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बेसिकली एरोगेंट, अय्याश और बदतमीज। पूरी दुनिया कोर्ट टीवी के आगे इंतज़ार में बैठ गई कि कब ये भाई बात करना शुरू करें और हमें इनसे मज़ीद नफ़रत हो, लेकिन जो हुआ वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। Nobody in the history of this world had ever experienced something like this. एरिक मेनेंडेस स्टैंड पर आए, उनसे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की। एरिक बहुत ही स्ट्रेट फेस के साथ सारे सवालों के जवाब देते गए। लोगों के लिए एरिक की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से कुछ जज नहीं किया जा रहा था, बिकॉज ही लुक लाइक अ रेगुलर बॉय। सब बहुत क्यूरियस होना शुरू हो गए क्योंकि एरिक और लायल हैड प्लेड गिल्टी, सो वो अपने जुर्म को डिनाई नहीं कर रहे थे। लेकिन जब सवाल हुआ कि क्या आपने अपने माँ बाप को पैसों के लिए कत्ल किया है, तो एरिक ने कहा नहीं। फिर पूछा इनहेरिटेंस के लिए कत्ल किया था, एरिक ने कहा नहीं। डिफेंस अटर्नी ने फिर पूछा तो फिर क्या वजह बनी कत्ल करने की। मैं पिछले 3 महीनों से ये केस फॉलो कर रही हूँ और मैंने ट्रायल्स की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देखी हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए ऐसा लग रहा था कि एरिक की बॉडी के ऊपर से एक आर्मर उतर रहा है। उसके मुंह से ये बात निकल ही नहीं रही थी। उसकी ज़ुबान, उसके आंसू, उसका दिल उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। और डिफेंस अटर्नी के बार बार पूछने पर फाइनली बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से ये सेंटेंस निकला, माई डैड हैड बीन मोलेस्टिंग मी। My dad. Okay, was you telling Lyle what? My dad had been molesting me. इस टेस्टिमनी के बाद ये ट्रायल बिल्कुल फ्लिप हो चुका था। जो मिलियन लोग कोर्ट टीवी इस वजह से देख रहे थे कि इन सफाक मुजरिमों को कन्फेस करते हुए देख सकें, अब रोज़ एरिक और लायल मेनेंडेस के साथ हुई सेक्सुअल अब्यूज़ कि वो किस्से सुन रहे थे जो मैं आपसे पूरी तरह शेयर भी ना कर सकूं। इन भाइयों ने तो बचपन से लेके अपने बाप की मौत के दिन तक होने वाले सेक्सुअल वायलेंस की कहानी पूरी दुनिया को सुनाई है। Jose Menendez raped both his sons. Eric Menendez was first raped by his father at the age of 6. Sexual abuse के साथ साथ there was physical abuse and torture as well. Eric Menendez ने बहुत डिटेल में अपने साथ होने वाली जिनसी ज़्यादती के बारे में बताया, and if I'm being truthful, मेरे लिए ये ट्रायल इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग था। ये डिटेल्स रिपीट करना लिटरली फिजिकली भी बहुत मुश्किल है। आप ये ट्रायल YouTube पर देख सकते हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। फ्रॉम द एज ऑफ 6, Eric was forcefully taught by his father to perform oral sex on him. Jose Menendez ने अपने बेटों को अपनी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए बाकायदा स्लेव्स की तरह यूज़ किया। उनको हर वो मेथड और तरीका सिखाया जो उसकी सेक्सुअल फैंटेसीज में था।
लायल एरिक से बड़ा था और थोड़ा एग्रेसिव भी था, तो उसने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया. तो होजे मेनेंडेस स्टॉप्ड अब्यूजिंग लायल एंड देन लायल वेंट टू प्रिंसटन. लायल मेनेंडेस को इस वक्त तक ये बात का नहीं पता था कि एरिक के साथ भी यही सब कुछ हो रहा है. लायल के जाने के बाद एरिक के आगे से हर तरह की प्रोटेक्शन हट चुकी थी और अब्यूज़ का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसको सुन के सबकी रूह कांप जाती है. होजे मेनेंडेस ने अब अपने अंदर के दरिंदे को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ करना शुरू कर दिए, लाइक टूथब्रश. We would be in the bathroom, and he would put me on my knees, and he would guide me, all my movements, and I would have oral sex with him. Did you want to do this? एरिक को फिजिकल पेन में मुब्तला करके होजे मेनेंडेस को एक्चुअली प्लेजर मिलता था. फिर ब्लेड से एरिक की बॉडी पर कट्स लगा के उसको ब्लीड होने देना, शार्प पिन्स उसके प्राइवेट पार्ट पे इंसर्ट करना और फिर उसकी तस्वीरें खींचना. ये स्कार्स एरिक की बॉडी पर ट्रायल वाले दिन भी मौजूद थे और ये तस्वीरें कोर्ट रूम में भी प्रेजेंट की गईं. एरिक ने बताया कि 6 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक अपने फादर को वो इतनी दफ़ा ओरली सेटिस्फाई कर चुका था कि उसके टेस्ट बड्स काम करना छोड़ गए थे और वो अपने खाने पर लेमन छड़क छड़क के खाता था ताकि उसका टेस्ट कभी वापस ही ना आए. इस बात की एरिक के रिश्तेदारों ने भी गवाही दी थी कोर्ट में कि जब भी एरिक उनके घर आता था तो सबसे लीमू मांगता रहता था डिनर के टाइम पे. और इस बात की गवाही भी सबने दी कि होजे मेनेंडेस एक बहुत स्ट्रिक्ट फादर था. लेकिन जाहिर है बाप का तो काम होता है अपने बच्चों पर सख्ती करना, तो ऐसा भी क्या हो गया अगर वो सबके सामने उनको जलील करता, मारता या डांटता. सबने इसको नॉर्मली ही लिया था. ट्रायल में प्रोसिक्यूशन की तरफ से एरिक को क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि आप किसी को बता देते या घर से भाग जाते. तो एरिक ने बताया कि वो वेट कर रहा था कि 18 साल के होते ही कॉलेज चला जाएगा तो घर से उसकी जान छूट जाएगी. लेकिन होजे मेनेंडेस ने उसको कॉलेज अप्लाई करने से रोक दिया. होजे मेनेंडेस ने उसको ज़िंदगी भर के लिए एक सेक्स स्लेव बना के रखने का फैसला कर लिया था. यहाँ पर एरिक के पैरों से ज़मीन निकल गई और जब होजे ने सेंस किया कि कहीं एरिक के अंदर स्पाइन तो नहीं आ रही, उसने एरिक को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दी. इसी असना में लायल छुट्टियों पर घर आया. कोर्ट रूम में लायल ने बताया कि सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से होने वाले स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से उसे टीन एज में ही हेयर फॉल हो गया था. तब से वो विग पहन रहा था. जब वो छुट्टियों पर घर आया तो लायल और उसकी मदर के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ जिसके रिएक्शन में किटी मेनेंडेस, देयर मदर, गॉट अप फ्रॉम हर चेयर और लायल की विग खींच कर उतार दी जो कि एक्चुअली उसके स्कैल्प के ऊपर हुक हुई हुई थी. उस दिन एरिक को रियलाइज हुआ कि लायल भी ठीक नहीं है और रात को उसके रूम में जाके उसको सब कुछ बता दिया. Lyle was very protective of his brother and also very scared of his father. लेकिन उसके बावजूद उसने एरिक के लिए स्टैंड लिया और अपने फादर को जाके कन्फ्रंट किया कि अगर अब आपने एरिक को रेप या मोलेस्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. होजे मेनेंडेस ने उसको भी जान से मारने की धमकी दी और अपने इन्फ्लुएंस और पावर का रोब जमाते हुए कहा कि who will believe you? और सबूत क्या है तुम्हारे पास? मुझे पता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि इस सब में किटी मेनेंडेस यानी देयर मदर, वेयर वाज शी, वो क्या कर रही थी. कोर्ट रूम में भी एरिक से और बल्कि लायल और एरिक दोनों से ये सवाल हुआ था कि आपने अपनी माँ को क्यों कत्ल किया, क्योंकि अब्यूज़ तो आपको सिर्फ आपका फादर कर रहे थे ना. एरिक ने कोर्ट रूम में ये बताया था कि whenever his father wanted to spend the night with him तो वो उसको बिला वजह किसी भी बात के ऊपर डांटना शुरू कर देते थे और जाहिर है वो भी आगे से कुछ ना कुछ तो बोलता ही होगा ना, यानी किसी रैंडम बात पर डांटना शुरू कर देते थे और डांटते डांटते उसको कहते थे कि यू नो गो टू योर रूम. तो एरिक ने ये बताया कि मुझे पता होता था कि इसका क्या मतलब है, कि वो मुझे क्यों कह रहे हैं मेरे कमरे में जाने के लिए. What did you think your father had in mind when he first said, "Get up to your room, I'll be there in a minute"? What, in your opinion, was he saying? He was going to come up to my room and have me. That's what he always did when he said that. When he told me to get up to my room and said that he was coming up,
that's what he meant. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ منع کرتا یا وہ نہیں جاتا تو اس کو یہ بات پتا ہوتی تھی کہ اب وہ یعنی ہوزے مینینڈس اس کو زیادہ سیکشولی ٹارچر کریں گے. اس دن ایرک نے اپنے کمرے میں جانے سے منع کر دیا اور فرسٹریشن میں نیچے آیا تو نیچے کٹی مینینڈس کھڑی ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا تمہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ رہنے دیں, آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اس وقت کٹی مینینڈس نے ایرک سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے, مجھے نہیں پتا اس گھر میں کیا ہوتا ہے, تمہیں کیا لگتا ہے, I'm stupid. Well, she said, oh, I know. I've always known. You think I'm stupid? I tell her to tell Dad to leave me alone. And he keeps touching me. She told me to stop it. And that I was exaggerating. Kitty Menendez was an alcoholic. Jose was cheating on her اور وہ emotionally بہت unstable خاتون تھی. She was drunk that time. That was the first time that Eric got to know that his mother was in on this. ایرک اور لائل اب کھل کے اپنے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے بارے میں بات کر رہے تھے, یعنی ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے. اور لائل نے کورٹ میں بھی یہ بتایا کہ بچپن میں اس کی ماں نے بھی اس کو سیکشولی ابیوز کیا تھا. She kissed me, but she didn't touch me. And how long did these things go on for? Until I was 13, a little bit farther than that. گھر کا ماحول کافی انٹینس ہو چکا تھا. پہلی دفعہ چاروں فیملی ممبرز کے سامنے یہ سارے معاملات کھل کے آ چکے تھے. ہوزے مینینڈس ایک پاورفل اور خطرناک انسان تھا اور کٹی مینینڈس پوری طرح سے اس کے ساتھ شامل تھی. دونوں بھائی ایک کانسٹنٹ فیئر میں تو رہ ہی رہے تھے, لیکن اب اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے. اس سب میں ان کے پیرنٹس نے سڈنلی شارک فشنگ کا پلان بنایا جو کہ مڈل آف دی اوشن میں کی جاتی ہے. دونوں بھائی کو جان سے مارنے کی جتنی دھمکیاں مل چکی تھیں وہ ایک نارمل ہیڈ سپیس میں تھے ہی نہیں. وہ ہر موومنٹ پر ڈر رہے تھے کہ شاید اب کوئی ان کو مار دے گا. جب یہ پلان بنا تو ان کو کنفرم ہو گیا کہ ان کے پیرنٹس ان کو سمندر میں گرا کے مار دیں گے اور اس کو ایکسیڈنٹ کہہ دیا جائے گا. اس فشنگ ٹرپ پر دونوں بھائیوں نے اپنے پیرنٹس کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا کہ اس سے پہلے یہ ہمیں مار دیں, ہم ان کو مار دیتے ہیں. اس کیس کے ٹرائلز کے 100 سے زیادہ ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں. میں پچھلے 3 مہینوں سے اس کیس کو اسٹڈی کر رہی ہوں اور بہت ساری انفارمیشن ہے جو میں اس ایک ایپیسوڈ میں آپ سے شیئر کرنا میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. دونوں بھائیوں نے مرڈر کیا تھا اپنے پیرنٹس کا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کرائم ہے. دونوں بھائیوں کے اوپر انسیسچوئل ریلیشن شپ ہونے کے الزامات بھی تھے اور بھی بہت زیادہ ٹوسٹ اور پلاٹ ہولز ہیں اس اسٹوری میں. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کہیں کسی کو یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کہانی آپ کو ایک سرٹن پرسپیکٹو سے سنائی ہے تو یہ کنفیوژن کلیئر ہو جائے کہ اس پورے کیس میں میرے لیے کچھ پوائنٹس اسٹینڈ آؤٹ کیے ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں. اور کہانی کے وہ حصے جو یہاں شیئر نہیں ہوئے وہ آپ کو ایزیلی انٹرنیٹ پر مل جائیں گے کیونکہ یہ کیس اب تو ری اوپن بھی ہو چکا ہے. لیکن ٹرائل اور کرائم کی سب سے اوتھینٹک ورژن آف ڈیٹیلز میں نے آپ کے لیے یہاں پر کمپائل کر دی ہیں. قتل جس بربریت کے ساتھ ہوا وہ بھی ایز اٹ از ہی شیئر کیا ہے میں نے, اور ٹرائل میں جو درندگی کے قصے سنائے گئے وہ بھی ایز اٹ از ہی شیئر کیے ہیں. پہلا ٹرائل اس کیس کا مس ٹرائل کنسیڈر ہوا تھا کیونکہ جوری کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی اور یہاں ہیومن ہسٹری میں ہونے والی جینڈر بائس یعنی جنس کی بیسس پر فرق کرنے کی اعلیٰ مثال سب نے اپنے ٹیلی ویژنس پر دیکھی. جوری کے کچھ ممبرز بھائیوں کی کہانی سن کے اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ ان دونوں بھائیوں نے بہت سفر کیا ہے اور ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جانا چاہیے جہاں ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہو سکے اور مرڈر کے بجائے مین سلاٹر کے چارجز ہونے چاہیے, یعنی دے کل دیئر پیرنٹس ان سیلف ڈیفینس. لیکن باقی جوری ممبرز کو ان لڑکوں پر بالکل ترس نہیں آ رہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ کیسے لڑکے ہیں, لڑکے ایسے نہیں ہوتے, اور کون سا باپ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کا ریپ کرتا ہے, لڑکوں کا ریپ کیسے ہو سکتا ہے, لڑکوں کی باڈی ایسی ہے ہی نہیں کہ کوئی ان کا ریپ کر دے, اور لڑکے تو فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ دھکا بھی دے سکتے ہیں, پولیس کو بھی بتا سکتے ہیں, گھر سے بھاگ سکتے ہیں. باپ کا حق ہے لڑکوں کے ساتھ سختی سے پیش آنا. ہو سکتا ہے پٹائی وغیرہ کرتا ہو لیکن فادرز تو یہ کرتے ہی ہیں نا. بوائز کین ناٹ بی ریپڈ. اور اس طرح جوری ممبرز کی تنگ نظری, کنفرمسٹ اپروچ اور پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے مینینڈز برادرز کا ٹرائل کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا جس کو مس ٹرائل کہتے ہیں. عجیب بات ہے, امریکہ میں اسی سال نیشنل انسیڈنٹ بیسڈ رپورٹنگ سسٹم کے مطابق چائلڈ سیکشول اسالٹ کے کیسز میں 25 to 35% لڑکے تھے.
جو کہ موسٹلی اپنے فیملی ممبرس کے ہاتھوں مولسٹ ہوئے تھے. اسی زمانے میں ڈاکٹر ڈیوڈ فنکلہور کی سٹڈیز کے مطابق یو ایس میں ہر 6 میں سے ایک کم عمر بچہ سیکشولی ابیوز تھا. چرچ میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کیسز بڑھ رہے تھے اور یو ایس کے پیٹریارکل کلچر میں بوائز کو ٹف اور ماچو کہہ کے ان کرائمز کی رپورٹنگ بھی بہت زیادہ ڈسکریج ہو رہی تھی. اسی ٹائم پر نیشنل سینٹر فار مسنگ اینڈ ایکسپلوئٹڈ چلڈرن جیسی آرگنائزیشنز بھی بنی, چائلڈ پروٹیکشن لاز مضبوط کیے گئے اور جوڈیشل سسٹم کا میل وکٹمز کے ساتھ بائسڈ رویے کو ایڈریس اور کنڈیم بھی کیا گیا. اس سب کے ہونے میں مینینڈز برادرز کے کیس نے ایک پیوٹل رول پلے کیا. دونوں بھائی اب سروائیورز کہلانے لگے اور جیل میں بیٹھ کے لاکھوں ابیوز وکٹمز کے لیے ایک انسپریشن بن گئے. انسپریشن اس وجہ سے بھی کیونکہ اس معاشرے میں مرد ہونے کے باوجود کس طرح سے اپنے ابیوز کی سٹوری پوری دنیا کو سنائی. اس سے دنیا بھر کے ریپ وکٹمز کو سہارا ملا اور انہوں نے بھی اپنی کہانیاں مینینڈز برادرز کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دی. ایل اے کاؤنٹی جیل میں مینینڈز برادرز کو بے تحاشا میل ریسیو ہوتی تھی, یعنی لوگ ان کو لیٹرز لکھ کے اپنی ابیوز کی سٹوریز بتانا شروع ہو گئے. اور جیل میں بیٹھ کے بھی انہوں نے لاکھوں زخمی دلوں کی صرف کہانی سن کے ان کی تکلیف تھوڑی بہت کم کر دی. پبلک پریشر اور ایرک کی لائر لیزلی ایبرمسن کی کوشش سے دوسرا ٹرائل سٹارٹ ہوا جس میں ڈیفینس کے پاس ابیوز کے اور بھی ایویڈنس موجود تھے, جیسے ایرک کے کزن کا لایا ہوا وہ خط جو ایرک نے اسے لکھا تھا. اس میں ایرک نے اسے ابیوز کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا, لیکن سپیریئر کورٹ جج اسٹینلی وائزبرگ نے لیزلی ایبرمسن کو بولنے ہی نہیں دیا. یہ ٹرائل موجود ہے, آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ٹرائل انتہائی بائسڈ اور ایجنڈا کے تحت کیری آؤٹ ہوا تھا. پوری دنیا نے دیکھا کہ ڈیفینس کو ٹائم ہی نہیں دیا گیا اپنے ثبوت اور آرگیومنٹس پریزنٹ کرنے کا. مرڈرز کا اعتراف وہ کر چکے تھے, ابیوز کو ایکسیپٹ کر کے سزا تو ان کو مین سلاٹر کی بھی ہونی ہی تھی. تو پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ ان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی تو دور کی بات بلکہ ڈیتھ سینٹینس دینے کے لیے پرسیکیوشن بے چین ہو رہی تھی. لیزلی ایبرمسن نے اپنی کلوزنگ سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ اگر میرے کلائنٹس کے نام ایرکا اور لائلا ہوتے, یعنی اگر یہ لڑکے نہیں لڑکیاں ہوتی, تو آپ کو ان کی کہانی پر یقین کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. And so they're hurt a lot because no one is taking care of them. And nobody notices. It's, oh, they're boys. And that's a theme that runs through this trial from the prosecution side, and a theme that I'm happy to say both Faith Goldsmith and Terry Baralt refused to buy into, and they were very firm about it. Little boys suffer as much as little girls. Little boys need love and support and comforting and nurturing as much as girls. And when little boys are sexually molested, it is just as horrific, if not more so, than girls. Miss Lansing asked something in her final argument, and I'll ask you the same question. Would you feel any differently about what happened to my client if my client's name was Erica Menendez? Would it make any difference to you if he was a girl who was sadistically, sexually molested by her father? Because if it would, it shouldn't. Because men are human, and boys are human, and men and women suffer, and boys and girls suffer, and it is no different. جج سٹینلی نے دونوں بھائیوں کو لائف سینٹینس وداؤٹ پیرول کی سزا سنا دی. اور نہ صرف یہ بلکہ ان دونوں بھائیوں کو مختلف جیلوں میں رکھا تاکہ وہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھ سکیں. میں اس بات کی بہت بڑی ایڈوکیٹ ہوں کہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. دیر از آلویز سم گرے ایریا. لیکن اس کیس نے مجھے بہت حیران کیا ہے, یا شاید میں نے اپنے آپ کو بہت حیران کیا ہے. جب میں نے دونوں بھائیوں کی ایک دوسرے سے جدا ہونے کی تکلیف سنی تو یقین کریں I couldn't stop crying. اس پوری دنیا میں اس ابیوز کی زندگی گزارنے کے بعد صرف وہ ہی تو ایک دوسرے کے لیے بچے تھے, اور جیل جیسے خطرناک جگہ میں مزید ابیوز کے ڈر میں ساری زندگی وہ کیسے گزارتے. ان کو ایک دوسرے سے ملنا بھی الاؤ نہیں کیا گیا. لیزلی ایبرمسن جو کہ ایرک اور لائل کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پیار کرنا شروع ہو گئی تھیں, کچھ سالوں بعد ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آپ ایرک اور لائل کی کہانی کی سچائی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ وہ جیل میں اپنے گھر سے زیادہ خوش ہیں اور گرو کر رہے ہیں. Lyle and Eric Menendez graduated in prison through a prison program of University of California.
لائل اب ایک سیلف ہیلپ گروپ بھی رن کرتے ہیں فار ینگ انمیٹس تاکہ ان کو سمجھا سکیں اور ایڈوائز کر سکیں کہ کس طرح سے جیل کی پریزن کی زندگی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ لائل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر انٹرویوز بھی دیتے ہیں ٹو ریز اویئرنیس اباؤٹ سیکشول ابیوز اینڈ اٹس لائف لانگ افیکٹس اور جو ٹراما کاز ہوتا ہے سیکشول ابیوز کی وجہ سے تاکہ کوئی اور وہ نہ کرے جو انہوں نے کیا. Eric found his creative expression in prison. He writes, paints and journals. وہ counseling session run کرتے ہیں for other inmates to help them process trauma and guilt. اس کے علاوہ دونوں بھائی prison reforms کے بہت strong advocates ہیں. پچھلے 28 سالوں میں they both have been model prisoners اور یہی وجہ ہے کہ جج اسٹینلی وائزبرگ کا یہ فیصلہ آج بھی چیلنج ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں بھائیوں کے ایکسیپشنل بیہیویئرز کی وجہ سے ان کی ری سینٹینسنگ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. پبلک اور لیگل ایڈوکیٹس کے علاوہ اب تو ایل اے کے ڈسٹرکٹ اٹارنی کا بھی یہی اوپینین ہے کہ ان سے زیادہ خطرناک مجرموں کو تو ایک دن بھی قید کی سزا نہیں سنائی جاتی اور وہ باہر پھر رہے ہیں. اور یہ کیسے مرڈررز تھے کہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قتل کون سی گن سے کرنا چاہیے. دے یوزڈ ہنٹنگ گنز. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ پہلے کیوں نہیں بتایا, پولیس کو بتا دیتے, اپنے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی, روکا کیوں نہیں, شور کیوں نہیں مچایا. صحیح ہے, بعد میں تو بتایا نا انہوں نے ٹی وی پر آ کے سب کے سامنے, تو اس دنیا نے کیا کیا. اور یہ تو 1990s کی بات تھی. سننے میں آج وہ سارے جوری ممبرز بے وقوف اور ان انفارمڈ لگ رہے ہیں, لیکن آج 2025 میں بھی ایسے کیسز ہیں جنہیں ہم بھی انہی جوری ممبرز کی طرح پیٹریارکل, اگنورنٹ اور جینڈر بائسڈ لینس کے ساتھ دیکھتے ہیں. ہم ثبوت مانگتے ہیں, لیکن سیکشول ابیوز کے وکٹم کسی کو کیسے یقین دلائے کہ جس گھنے سایہ دار درخت کی چھاؤں میں اس کو حفاظت محسوس ہونی تھی, اسی درخت پر اس نے جن دیکھا ہے اور اس جن کی ایگزسٹنس کا کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ رات کے پہر صرف اس کو نظر آتا ہے. گھنا سایہ دار درخت صرف باپ نہیں ہوتا, شوہر بھی ہوتا ہے. کیسز تو بہت سارے ہیں, لیکن آپ کی عدالت میں صرف 2 کیسز لائی ہوں. یہ مینینڈز بردرز کی طرح کوئی فیمس تہلکہ خیز قسم کے کیسز نہیں ہیں, یہ انونیمس ہیں. ڈھکے چھپے الفاظ میں ڈر ڈر کے بتائے گئے ہیں اور ان وکٹمز کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا قانون نہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور نہ ہی ان کا مذہب ان کی سفرنگ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. عجیب بات ہے, جس مذہب نے مردوں کو بار بار تنبیہ کی عورتوں کے معاملے میں, جس مذہب نے عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے ریڈیکل سوشل ریفارمز کیے, جس مذہب کا نام لے کے ہم فیمنزم کو لتاڑتے ہیں کہ تم کیا رائٹس دو گے عورتوں کو, اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی سارے رائٹس عورتوں کو دے دیے تھے, لیکن جب رائٹس دینے کی باری آتی ہے تو ہم آپ مل کے عورتوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جس تکلیف میں آپ کا شوہر آپ کو مبتلا کر رہا ہے, اس تکلیف کی اسلام میں کوئی ویلیڈیٹی ہے ہی نہیں. 30 سال پہلے لوگ اپنی جینڈر بائس اور پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے مینینڈز برادرز کی کہانی پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ 2025 ہے. I am going to request you to put bias and patriarchal ideas to a side اور ان کہانیوں کو صرف اپنے ہیومن سینٹر سے سنیں. کیس نمبر 1. ہمارے 3 بچے ہیں. میں سارا دن ان کو سنبھالتی ہوں. 2 کمرے کے گھر میں ہم 6 لوگ رہتے ہیں. میرے سسر بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. صرف بڑا بیٹا سسر کے ساتھ سوتا ہے, باقی دونوں بچے ہمارے کمرے میں سوتے ہیں. میرا ایشو یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کو ریگولرلی انٹر کورس کرنا ہوتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ ان کا حق ہے, لیکن میں اکثر بہت تھکی ہوئی ہوتی ہوں اور اسلام مجھے یہ الاؤ نہیں کرتا کہ میں بغیر کسی وجہ کے اپنے ہسبینڈ کو منع کروں. شاید مجھے یہ پرابلم ہے بھی نہیں, بس مجھے ان کا طریقہ اچھا نہیں لگتا. ویسے وہ بہت اچھے ہیں لیکن بالکل بھی ایکسپریسو نہیں ہیں. کبھی کوئی پیار بھرے 2 جملے بھی نہیں بولتے, نہ کبھی ہاتھ پکڑتے ہیں, نہ پیار سے دیکھتے ہیں. بس بستر پر آ کر میرا ٹراؤزر ہٹا کے ٹانگیں اوپر کر کے پینیٹریٹ کر دیتے ہیں, جس سے مجھے بہت پین ہوتا ہے اور میں کبھی کبھی تو برداشت نہیں کر پاتی, لیکن آواز اس لیے نہیں نکال سکتی کیونکہ نیچے بچے سو رہے ہوتے ہیں. کیا کوئی مجھے کوئی اچھی سی نمنگ کریم بتا سکتا ہے جس سے میرا پرائیویٹ ایریا سن ہو جائے اور مجھے پین نہ ہو. کیس نمبر 2. پچھلے مہینے میری شادی ہوئی تھی اور میں بہت پریشان ہوں. شادی کی رات جیسے ہی میں اور میرے ہسبینڈ میرے روم میں گئے تو میرے ہسبینڈ واش روم چلے گئے اور میں بیڈ پر بیٹھ گئی سج دھج کے کہ میں نے کہا اب ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے اکٹھے مل کے. جیسے ہی وہ واش روم سے باہر نکلے, ہی واز کمپلیٹلی نیکڈ اور اپنے پرائیویٹ پارٹ پر کوئی بام ٹائپ کی چیز لگا رہے تھے.
میں بالکل شوق میں چلی گئی تھی اس مومنٹ پر, کیونکہ ہماری ارینج میرج ہوئی ہے اور ہم ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں ہیں. خیر, ہی کیم اینڈ آسکڈ می ٹو ٹیک مائی لہنگا آف. میں اتنا انکمفرٹیبل ہو گئی اور اتنا ڈر گئی کہ میں نے یہ کہا کہ مجھے پیریڈز ہیں, وی کانٹ ہیو سیکس ٹو نائٹ. یہ سن کے وہ شدید غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ پھر تمہیں مجھے اورلی سیٹسفائی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور وہ میرے منہ کے بالکل قریب آنے لگ گئے. پتہ نہیں کیسے میرے اندر سے یہ اسٹرینتھ آئی کہ میں نے ان کو دھکا دیا اور فوراً سے واش روم میں بھاگ گئی اور لاک کر دیا. میں کسی کو کچھ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ میرے گھر والوں نے اتنی محنت اور خوشی سے مجھے جسٹ ابھی ہی تو رخصت کیا تھا اس انسان کے ساتھ. 1-2 گھنٹے واش روم میں بند رہنے کے بعد میں باہر نکلی تو میرے ہسبینڈ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سوچا کہ ان سے آرام سے بات کرتی ہوں, اپنی فیلنگز شیئر کرتی ہوں اور ان کو بتاتی ہوں کہ یہ طریقہ مجھے ڈرا رہا ہے. میں ان کے قریب گئی اور انہوں نے مجھے فوراً پکڑ لیا اور میرا ٹراؤزر اتار کر چیک کیا کہ کہیں مجھے واقعی پیریڈز ہیں یا میں جھوٹ بول رہی ہوں. میں نے تو ڈر کے مارے جھوٹ بولا تھا. انہوں نے مجھے اسی فلور پر لٹا کر اپنا پرائیویٹ پارٹ انسرٹ کر دیا. ہی سیٹسفائڈ ہمسیلف اینڈ لیفٹ می آن دا فلور. وہ واش روم گئے اور نہا دھو کر آرام سے ریلیکس ہو کے بستر پر سو گئے. میں کافی دیر زمین پر پڑی رہی اور روتی رہی کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے اس بات کو. ہی از اوور آل ویری نائس. وہ مجھے پیسے بھی دیتے ہیں, گفٹس بھی دیتے ہیں, سب کے سامنے میرا خیال بھی رکھتے ہیں, عزت بھی کرتے ہیں, لیکن بس ان کی سیکس ڈرائیو بہت ہائی ہے. کین اینی ون سجیسٹ می اے گڈ لیوبریکینٹ, بیکاز میری باڈی ریگولرلی انٹر کورس کے لیے ریڈی نہیں ہوتی اینڈ دین اٹ ہرٹس اے لاٹ. جب ہمارے پاس کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے تو عموماً کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے, میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے ایک تو ہماری, اور جو ہماری فیملیز میں جو انوائرمنٹ ہے وہاں پر ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. تو اکثر جو عورتیں آتی ہیں ہمارے پاس, جو ہماری کلائنٹس ہوتی ہیں, وہ ڈائریکٹلی یہ ڈسکس نہیں کرتی. وہ پھر اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر کے آتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا خلا لینی ہے. پھر جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پھر ہم ان سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں لے رہی ہیں خلا, تو اکثر عورتیں پھر بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایکچوئل یہ ایشو ہے, ہمارے ساتھ میریٹل ریپ ہو رہا ہے. تو پھر جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو یہ چیز اس میں ختم کروا کر دیں, مطلب ویسے تو کوئی قانون موجود نہیں ہے, اگر ہم آپ کو اس کی کوئی ریمیڈی لے کر دیں تو پھر ہمیں پھر مجبوراً ڈومیسٹک وائلنس کی اس کی طرف جانا پڑتا ہے. پریونشن آف ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جو ہے 2013 کا, پھر ہم اس میں جاتے ہیں. پھر ہم اس میں مینٹل ٹارچر کی ڈیفینیشن کو اس میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ مینٹلی بھی ایک ٹارچر ہے, کیونکہ یہ کیس پراپر بنتا نہیں ہے. پھر کچھ لوگ جاتے ہیں اس طرف, کچھ لوگ خلا لے کر بیٹھ جاتے ہیں. فیک لگ رہی ہیں نا یہ سٹوریز, یقین نہیں آ رہا. آئی انڈرسٹینڈ, جب کوئی بتائے گا کہ خوبصورت گھنے سایہ دار درخت پر اس نے جن دیکھا ہے تو عقل تو ریجیکٹ کرے گی نا اس بات کو. اگر ہم اس طرح کے کیسز کا یہ عورت آتی بھی ہے تو ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں نارمل ریپ کی طرح, جس طرح جو ہمارے پینل کوڈ میں مینشن ہے 337 میں. باقی ایس ایچ کوئی بہت کنٹروورشل ہے یہ ہمارے لیے. ہماری سوسائٹی میں جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے, مولوی لوگ تو ہنستے ہیں کہ یہ تو کوئی نیا لبرلس نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے. یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ان جوری ممبرس کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا, بوائز کین ناٹ بی ریپڈ. آج 2025 کی جوری ہم ہیں اور ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہسبینڈ ریپ نہیں کر سکتا, یہ ریپ نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. ہسبینڈ کا تو رائٹ ہے یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی اجنبی درندہ ایک عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے تو اس کو بھی ریپ کہا جاتا ہے, اور جب اپنا شوہر جس کے ساتھ آلریڈی ایک سیکشول ریلیشن شپ ہے وہ بغیر ڈگنیٹی اور محبت کے ساتھ اپنی بیوی کی باڈی وائلیٹ کرے تو وہ بھی ریپ. ہسبینڈ کے لیے تو کوئی اور لفظ ہونا چاہیے نا, ریپ صحیح نہیں ہے. آئی اگری, کوئی اور لفظ ہونا چاہیے. ہسبینڈ اور اسٹریٹ ریپس میں فرق ہے. ہسبینڈ کو اللہ نے آپ کا لباس کہا ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کہا ہے, آپ کا محافظ, سسٹینر, قوام, آپ کا گارجین کہا ہے. اور جب وہ اذیت پہنچائے تو ریپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کے لیے ریپ بہت چھوٹا ورڈ ہے. نان کنسنچول سیکشل انٹرکورس تھوڑا لمبا ٹرم ہے, لیکن I'll prefer that. بغیر مرضی کے جبر, فورسفلی, چاہے وہ شادی ود ان میرج ہی کیوں نہ ہو, دس از ریپ. اگر عورت راضی نہیں ہے, ریڈی نہیں ہے فار اینی ریزن, ہاں ایک کنٹینیوس ایکسکیوز چلتا رہے وہ ایک الگ سین ہے, وہ ایک میاں بیوی کے بیچ میں بات ہے. لیکن وین اٹ کمز شی سیز نو تو نو.
اور اگر اس کے باوجود بھی آپ وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو وہ میرٹل ریپ ہی کہلائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی الگ ایک ہم ٹرمنالوجی دیں گے یا وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. سب سے پہلے ہمیں آبجیکٹ کی طرف آنا چاہیے. ہمارا آبجیکٹ یہ ہے کہ جو سیکسول وائلنس ہے عورتوں کے اگینسٹ, ہمیں اس کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس چیز میں نہیں پڑھنا کہ ورڈ یا فریز کون سا استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. اب پریونشن آف ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ وومن, جب ہمارے پاس ایک لا موجود ہے تو ہم اس میں بھی کوئی ایک سیکشن ڈال کر اس چیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہمیں یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میریٹل ریپ ہے, ہم پھر اس میں یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایکچولی آبجیکٹ یہ ہے, تو بس پھر ہمیں اپنے آبجیکٹ پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کا نام کیا ہو. کیونکہ میں اس ٹاپک پر بہت عرصے سے سوچ رہی ہوں اور چیزیں آبزرو بھی کر رہی ہوں, تو مجھے کافی حد تک آئیڈیا ہے کہ اس طرح کے اعتراضات ہو سکتے ہیں. ان میں سے سب سے کامن یہ 2 کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں. میرٹل ریپ کا ورڈ اسلامک جورسپروڈنس میں ہے ہی نہیں, یعنی اسلامک لا میں میرٹل ریپ نامی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے ورڈز اور می ٹو جیسی کیمپینز کی وجہ سے فالس ایکوزیشنز لگانے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. یعنی سب کچھ رات کے اندھیرے میں ہو رہا ہے, کوئی گواہ یا ثبوت تو ہے ہی نہیں, تو اس طرح تو بڑی آسانی سے کوئی بھی جھوٹا الزام لگا دے. جھوٹے الزام والی بات پہلے کرتے ہیں. 1986 کی بات ہے. ایک سریا نامی خاتون جن کا تعلق ایران کے ایک گاؤں کوپایہ سے تھا. سریا کا شوہر ایک ینگ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا, لیکن اس کے پاس 2 بیویوں کو سپورٹ کرنے کے لیے فائنینسز نہیں تھے. وہ سریا کو ڈیورس کرنا چاہتا تھا, لیکن سریا اس سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی تھی. تو اس نے سریا کے اوپر زنا یعنی اڈلٹری کا الزام لگا دیا. گاؤں کے ریلیجیس اتھارٹیز اور اپنی طرف سے پلانٹ کیے ہوئے گواہوں کی مدد سے سریا کو پورے گاؤں کے سامنے سنسار کرنے کی سزا سنا دی گئی. سریا کو باندھ کے زمین پر بٹھا دیا گیا اور سارے گاؤں والے اس کے اراؤنڈ ایک سرکل بنا کے کھڑے ہو گئے اور سریا واز پبلکلی ایگزیکیوٹڈ. اس پنشمنٹ کو بڑے فخر سے اسلامک کنسیڈر کیا گیا اور سریا کو سنسار کرنا پورے گاؤں والوں کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی, کیونکہ سب نے اپنے مذہب کے لیے ایک خاتون کو قتل کر دیا تھا. لیگل پروسیڈنگز خواتین کے لیے اس حد تک بھی باعث ہو سکتی ہیں کہ سنسار کرنے والوں میں سریا کے بھائی اور باپ سب سے آگے تھے. مجھے پتا ہے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں آپ کو جھوٹے الزام والی بات پر کسی بیچارے آدمی کا قصہ سناؤں گی جس کے اوپر جھوٹا سیکشول ہراسمنٹ کا الزام لگا ہو اور اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہو. میں نے فالس ایکوزیشن والے پرابلم میں جینڈر اس لیے فلپ کیا تاکہ اس بات کو چیلنج کر سکوں کہ ہمیں یہ نیریٹیوز جینڈرڈ کر کے بیچے جاتے ہیں تاکہ ہم قانون نہ بنائیں, وومن پروٹیکشن لاز اسٹرینتھن نہ کریں. فالس ایکوزیشن کوئی بھی کسی پر بھی کسی بھی طریقے سے لگا سکتا ہے, مرد عورت پر, مرد مرد پر, عورت عورت پر. یہ صرف سیکشول ہراسمنٹ کے کیسز میں مردوں کو وکٹمائز نہیں کرتا, بلکہ یہ پرابلم عورتوں کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, خاص طور پر خلا کے کیسز میں. ایک تو میرے سامنے کا ایونٹ ہے جس میں میں نے ایک پورے خاندان کو دیکھا کہ وہ فالس میڈیکل رپورٹس بنوا رہے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بہو کو نہ صرف ڈیورس ہو بلکہ بچوں کی کسٹڈی بھی اس سے لے لی جائے. پورے خاندان نے گواہی دی کہ وہ سائیکولوجیکلی ill ہے اور سب نے اس کو کسی نہ کسی ڈینجرس کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. کسی نے کہا کہ یہ چھری اٹھا کے ہمارے پیچھے بھاگ رہی تھی, کسی نے کہا کہ ہم اس کے گھر گئے اور اس نے ہمارا سامان کھڑکی سے باہر پھینک دیا. I was friends with that woman for some years, so I knew کہ یہ سب جھوٹ تھا اور کسٹڈی بھی اس کو نہیں ملی. So what we really need is an efficient legal system جو کہ اس ہیومن ٹریٹ کے ساتھ صحیح طرح سے ڈیل کر سکے تاکہ کوئی بھی سفر نہ کرے, نہ مرد نہ عورتیں. قانون کو اس قابل بنائیں کہ وہ سچے اور جھوٹے الزام میں فرق کر سکے, بجائے اس کے کہ آپ امینڈمنٹس ہی نہ کریں اور جرم ہونے دیں. لیکن اگین صرف قانون بدلنے سے نہیں ہوگا. ہم نے قانون بدل دیا, میرٹل ریپ کا لفظ آ گیا, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا. اس سے جڑے جو ایویڈنس پروسیجرل چیزیں ہیں کہ ہم ایویڈنس کیسے اکٹھا کریں گے, لا انفورسمنٹ کیسے کام کرے گی, اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا. اگر ایک کمپلین آتی ہے میرٹل ریپ کی تو آئی تھنک ودن 48 آورس یا 24 آورس آپ کو چاہیے کہ اس کا چیک اپ ہو, تاکہ کیونکہ آپ کو بھی شاید اندازہ ہوگا کہ بہت ساری عورتیں پھر جھوٹے الزام بھی ہیں, فیک ایلیگیشنز بھی ہیں, تو اس کو بھی ٹیکل کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ سب عورتیں ٹھیک ہیں, سب مرد ٹھیک ہیں یا اس طرح. تو اگر ہم اپنے پروسیجرل چیزوں کو اسٹرانگ کریں گے, مضبوط کریں گے, تو ہی جھوٹے کیسز بھی پکڑے جائیں گے اور سچے کیسز بھی پکڑے جائیں گے. اور یہیں سے میں اس پہلے اعتراض کو بھی کنیکٹ کروں گی کہ میرٹل ریپ کا لفظ اسلامک لا اور جورسپروڈنس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا.
آپ نے مینینڈس برادرز کی پوری کہانی ڈیٹیل میں سنی. ہوزے مینینڈس نے جس طرح کی جنسی زیادتی اپنے بیٹوں کے ساتھ کی اس کی ڈیٹیل سنتے ہوئے ایک دفعہ بھی کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اسلام میں یہ الاؤڈ ہے یا نہیں؟ آف کورس ناٹ. باپ کا اپنے بیٹوں کے ساتھ کوئی سیکشول ریلیشن شپ ہوتا ہی نہیں ہے. ہومو سیکشولیٹی بھی اسلام میں پروہیبٹڈ ہے. انٹر کورس آؤٹ سائڈ آف میرج زنا ہے. قرآن یا حدیث میں اسپیسیفکلی یہ نہیں کہا گیا کہ باپ کا اپنے بیٹوں کے ساتھ جنسی تعلق گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلامک پرنسپلز اتنے کلیئر ہیں اور اللہ نے اتنی عقل انسان کو اسی لیے دی ہے کہ وہ خود صحیح اور غلط میں ڈفرینشیٹ کر سکے اور پرووائڈڈ انفارمیشن سے نالج ایکسٹریکٹ کر کے سچویشنز کے اوپر اپلائی کر سکے. اسٹیٹ لیول پر یہ کرنا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. دیکھیں جب تک آپ کو بیماری کا پتہ نہیں ہوتا تب تک آپ کو فیل نہیں ہوتا. خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. بس میں نے آپ کو عرض کیا کہ خواتین کے ساتھ جب یہ تکلیفیں آتی ہیں تو وہ پھر خلا کی طرف جاتی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو ایکچوئل ایشو ہے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اویئرنیس لانی چاہیے خواتین میں کہ یہ آپ کے ساتھ میریٹل ریپ ہو رہا ہے اور اس کا جو ریزولوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ سے مطالبہ کریں کہ وہ ایسا کوئی قانون بنائے کہ جس میں آپ لوگ پروٹیکٹ ہو جائیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے حرام چیزوں کی ایک اسپیسیفک لسٹ ہمیں بتائی ہوئی ہے, لیکن یہ ہماری جدت اور عقل کا استعمال ہے کہ ہم نے آج اسٹیٹ لیول پر VPN کو حرام کر دیا. تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے نا کہ جو چیز آپ کی پرائیورٹی لسٹ میں ٹاپ پر ہے اس کے اوپر آپ ریسرچ کر کے اسٹیٹ مشینری یوز کر کے اسلامک پرنسپلز کو کھینچ تان کے اپنی مرضی کا قانون پاس کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 اس میں جو آرٹیکل 2 ہے اس میں وہ کلیئرلی بات لکھی ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا کہ جو اسلامک انجنکشنز کے اگینسٹ ہو, اسلامک تعلیمات کے اگینسٹ ہو. تو پاکستان میں ایسا کوئی بھی قانون نہیں ہے جو اسلامک انجنکشنز کے اگینسٹ ہو. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی. اسلام ہمیں کوئی بھی ایسا قانون بنانے سے منع نہیں کرتا. تو میں ہوپ فل ہوں کہ جس طرح پریونشن آف ڈومیسٹک وائلنس بنایا گیا تھا وہ بھی اسلام قرآن پاک میں جو سورہ اور آیات دی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا تھا. تو اسی طرح یہ اس معاملے پہ بھی ہمارے پاس بہت ساری آیات اور قرآن پاک میں سورہ اور احادیث ہیں, ان کو مد نظر رکھ کے اس پہ بھی قانون بنایا جا سکتا ہے. اسلامکلی کوئی بھی ہرڈل نہیں ہے اس پہ. رہی بات اس لفظ کی, ہوزے مینینڈس نے جو اپنے بچوں کے ساتھ کیا اس کو انسیسٹ کہتے ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, اسلامک لا اور جورسپروڈنس میں انسیسٹ کا بھی ورڈ موجود نہیں ہے, وہ بھی زنا میں آتا ہے. اسلام دین فطرت ہے, یعنی اللہ نے جیسا انسان کو بنایا ہے, جو جذبات انسان کے اندر ڈالے ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مذہب ڈیزائن کیا گیا ہے. کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ انسان کی فطرت اتنی حیوانیت اختیار کر چکی ہے کہ شاید دین فطرت کو بھی مایوس کر دیا. شاید اس درندگی کو اس محبت کے پیغام سے بھرے ہوئے مذہب نے اتنا ایکسپلیسٹلی اس لیے بھی ایڈریس نہیں کیا کہ شاید اتنا تو ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا. ہمیں ایکچولی ڈر ہے, ہم مردوں کو, سیریسلی میں بتا رہا ہوں, بینگ اے میل میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمیں بڑا ڈر ہے کیونکہ شاید بتاتے نہ ہوں ہمارے مرد, لیکن اٹ ریئلی ایگزسٹ, اٹ ڈز ایگزسٹ. نارمل شادی میں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت جھگڑالو شادی ہے تب جا کے مرد ایسا کرتا ہے, نارمل شادی میں بھی ہوتا ہے. عورت کا من نہیں ہے لیکن مرد بولتا ہے نہیں بھائی مجھے تو چاہیے, پھر وہ کسی بھی طرح زور زبردستی, وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, زبردستی کا مطلب یہ نہیں کہ میں مار پیٹ کروں. مار پیٹ تو بڑا ایویڈنٹ ہے, اگر مار پیٹ کے بعد لڑکی پولیس میں جا کے کھڑی, پولیس کے آگے کھڑی جائے تو پھر بڑا ایویڈنٹ ہے نا کہ کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ. بٹ اگر لڑکی نہ کر رہی ہے اور اس کے باوجود بھی آپ کرو تو کیا یہ ریپ نہیں ہے؟ یہ بھی ریپ ہے. صرف لازمی نہیں ہے کہ میں ماروں, ہاتھ پیر باندھ دوں, اس کے بعد جا کے یہ سب کچھ کروں تو پھر وہ ریپ کہلائے گا, میریٹل ریپ کہلائے گا. اگر میں آج ریڈی نہیں ہوں, صبر کر لو تھوڑا. اس جہالت میں ڈوبی دنیا کو صحیح معنوں میں محبت سکھانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج اس بات پر ریفرنس مانگتی ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ اپنی بیوی کی باڈی پینیٹریٹ کرنے کے لیے اس کا مکمل طور پر راضی اور خوش ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس اگین پھر وہی بات, ٹرمینالوجی نہیں ہے, کنٹروورشل ٹاپک ہے, اس وجہ سے ہم یہ ٹاپک آتی بات ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں. یا مولوی ہمارے ایسی کوئی آپ ہمیں آئی ایم سوری ٹو سے احادیث سنائیں گے غلط انٹرپریٹ کر کے, جس سے لگے گا نہیں مرد کا پورا رائٹ ہے, وہ جو بھی کر رہا ہے, عورت کو ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے کیونکہ مرد اس کو کما کے دے رہا ہے.
ان سچویشن میں کیا ہوگا جہاں عورت خود بھی کما رہی ہے اور مرد بھی کما رہا ہے اور پھر وہ منع کرتی، پھر کیا کریں گے؟ اور اس معاملے میں ایک حدیث بے تحاشا کوٹ کی جاتی ہے کہ اگر سجدہ کرنا ہوتا تو عورتوں کو کہا جاتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں. پوائنٹ پر جانے سے پہلے میں ایک دفعہ یہ حدیث آپ کو پوری پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو سجدہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں شام گیا تھا اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے ان صحابی سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد کیا تم میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہیں کرو، اور اگر مجھے کسی کو سجدہ کرنے کا کہنا ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یہاں یہ بیک گراؤنڈ دینا بہت ضروری ہے کہ پری اسلامک ایرا میں سجدہ کرنا ایک بہت کامن پریکٹس تھی اور اس کی بہت ساری ایگزامپلز ملتی ہیں. ایک ایگزامپل وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی فیملی ان سے ملی تھی دوبارہ تو ان کے سارے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا اپنی رسپیکٹ شو کرنے کے لیے. اس کا مطلب کہیں سے بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی آقا یا غلام والی ڈائنامکس ہیں. اوبیڈینس اور ورشپ یعنی عبادت کرنے کی غرض سے کسی کو بھی سجدہ کرنا سختی سے منع ہے. اف اینی تھنگ رسول اللہ اسٹرکٹلی فوربیڈ اٹ. پہلی بات کمپلیٹ حدیث یہ ہے، اور دوسری بات چلیں آپ کے مطلب کا میسج نکال لیتے ہیں اس حدیث میں سے. جو شوہر کرے گا صحیح غلط جائز ناجائز سب باتیں بیوی کو سر جھکا کے ماننی ہیں. شوہر کا ہر حکم اس کو پورا کرنا ہے. نہ وہ اپنے دماغ سے سوچ سکتی ہے اور نہ شوہر سے آرگیو کر سکتی ہے. شوہر کا جب موڈ ہوگا وہ اس سے سیکس ڈیمانڈ کرے گا اور وہ اس کو منع ہرگز نہیں کر سکتی، صرف بیماری یا پیریڈز کی صورت میں. کیونکہ اگر سجدہ کرنا ہوتا تو شوہر کو کرنا ہوتا، اور اس طرح سے اللہ کے بعد شوہر کی اوبیڈینس لازم ہو گئی. آپ نے ایک حدیث میں سے اتنا ایگزیجریٹڈ میسج ایکسٹریکٹ کر لیا اور اس کو باقاعدہ طور پر قانون کی حیثیت دے دی، تو پھر تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کے ساتھ یہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے نا؟ یا آپ صرف ان احادیث کو زیادہ مانتے ہیں جس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے؟ ترمذی کی حدیث نمبر 1162 میں رسول اللہ نے فرمایا ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہترین اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہترین ہو. امام ابن القیم طب نبوی پیج نمبر 183 میں یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں None of you shall fall upon your wife like an animal، یعنی جانور کی طرح اپنی بیویوں پر نہ گر جانا. But let there be a messenger between you first، یعنی پہلے کسی کے ہاتھ پیغام بھجواؤ. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے بھجوائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت بھرے الفاظ اینڈ کسز. اس ٹاپک پر ریسرچ کرتے ہوئے میں نے جتنے بھی اسکالرس کے آنسرز پڑھے تو انہوں نے 2 احادیث بہت زیادہ کوٹ کی ہوئی تھیں. ان کے مطابق آلدو یہ اسناد ضعیف ہیں لیکن دے آر کریکٹ ان دیئر میننگ، دے آر گڈ ایڈوائسز، اور وہ کسی بھی اسلامک پرنسپل سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتی. المقدسی کے نزدیک یہ فور پلے کو انکریج کرتی ہیں تاکہ خواتین کی باڈی انٹرکورس کے لیے ریڈی ہو سکے. It was narrated from Umar ibn Abdul Aziz from the Prophet that he said, "Do not have intercourse with your wife until she is aroused as you are. Lest you finish before she finishes, you should kiss and touch her." Sexual satisfaction صرف شوہر کا نہیں، میاں بیوی دونوں کا رائٹ ہے. انس ابن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ when a man has intercourse with his wife, let him pay proper attention to her، یعنی جب ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ انٹرکورس کرتا ہے تو اس کو اپنی وائف کو پراپر اٹینشن دینی ہے. He should not withdraw from her until she has fulfilled her desire، یعنی شوہر کو یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو فلفل کیے بغیر withdraw کر لے when he is finished. اسلام نے سیکشول رائٹس صرف ہسبینڈس کو نہیں دیے، بیویوں کو بھی دیے. ایک دفعہ ایک عورت رسول اللہ کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی کہ وہ بہت عبادت کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے رہتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ کوئی پرسنل ٹائم سپینڈ نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ ایسا نہیں کرو، کبھی روزے رکھو اور کبھی نہ رکھو، رات کو سو بھی اور تھوڑی سی عبادت بھی کرو، کیونکہ تمہاری باڈی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. ترمذی کی روایت ہے کہ عورتیں شریف شوہروں پر غالب آ جاتی ہیں اور کمینے شوہر بیویوں پر غالب آ جاتے ہیں. کمینہ آدمی جو ہے نا، کمینہ
وہ اپنی بیوی پہ 100% غالب ہوتا ہے. میں پسند کرتا ہوں کہ شریف و کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں, اور میں اسے پسند نہیں کرتا کہ کمینہ اور بد اخلاق ہو کر ان پر غالب آ جاؤں. سنن ابن ماجہ کی حدیث 2341 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. اور اسلامک پرنسپلز آف کائنڈنس, رحم دلی اینڈ ٹو ناٹ ہرٹ اینی ون آر اپلائیڈ ان دا کانٹیکسٹ آف اسلامک میرج. جب اپنی وائف کی باڈی کی رسپیکٹ نہیں کرتے یا اس کو ایک مکمل انسان کے طور پر نہیں دیکھتے, اس کے احساسات کا خیال نہیں رکھتے, یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ فزیکل پریزنس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کی سائیکولوجیکل پریزنس بھی ہوتی ہے, جب اس کو صرف بچہ پیدا کرنے کی مشین, سیکشول پلیجر کا حلال وے اور گھر کے کام کرنے والی خادمہ کی حد تک دیکھیں گے تو نہ صرف اس کے جسم میں درد ہوگا بلکہ اس کو اندرونی چوٹیں بھی آئیں گے. ہمارے پاس جو اسلامک جورسپروڈنس میں جو پرنسپل ہے لا ضرر ولا ضرار, کہ نہ آپ کسی کو تکلیف دیں نہ کوئی آپ کو تکلیف دے, ٹھیک ہے. میریٹل ریپ ایک تکلیف ہے, ٹھیک ہے, جو آپ بغیر کنسنٹ اور ان نیچرلی کرتے ہیں, یہ ایک تکلیف ہے. تو اسلام اس کو منع کرتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پر یہ فرمایا ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, اور ان کے لیے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں یہ آیت بھی ہے کہ آپ ان کا لباس ہیں وہ آپ کی لباس ہیں, ٹھیک ہے. تو باقاعدہ اسلام نے اس چیز کو پروٹیکٹ کیا ہے, عورتوں کے کنسنٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے, ان کے ہیلتھ کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے کہ آپ ان کے ہیلتھ کے ایشوز کو دیکھیں, اور ہر طرح سے اسلام نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. اسلام نے کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں کہی کہ آپ ان کے کنسنٹ کے بغیر ان کو تکلیف دہ عمل میں جو ہے نا ڈالیں. ایک قوام ہو کے آپ اپنی بیوی کو ڈس امپاور کرنے کا جرم بھی کر لیں گے, جبکہ قوام نے تو اپنی بیوی کو رائٹس دینے تھے, اسے رائٹ سے دور کر کے, مینیپولیٹ کر کے, کوئرس کر کے اس کی ذات کو نقصان تھوڑی پہنچانا تھا. اور جہاں خواتین کے لیے احادیث کوٹ کی گئی ہیں وہاں پر کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جن کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے یہ بات اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہسبینڈس کا رائٹ یعنی سیکشول رائٹ خواتین سے زیادہ ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے اور شوہر کو غصے میں سونا پڑے تو فرشتے اس پر صبح تک لعنت بھیجتے ہیں. کوئی عورت اپنے فرض اللہ کے لیے پورا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کے فرض پورے نہ کرے, اور اگر شوہر اسے طلب کرے چاہے وہ اپنی اونٹ کی کاٹھی پر ہی کیوں نہ ہو تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے. جب شوہر اپنی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو اسے آنا چاہیے چاہے وہ تندور کے پاس ہی کیوں نہ ہو. میں اگر پینل کوڈ اپنا کھولوں وہاں کہیں میریٹل ریپ کا لفظ نہیں ہے, تو جب میں ایف آئی آر لکھنے جاؤں گا, ایک پولیس والا جب ایف آئی آر لکھے گا تو وہ کون سا سیکشن وہاں سے کوٹ کرے گا؟ ریپ کا سیکشن ہے ہمارے پاس پی پی سی میں, بٹ میریٹل ریپ نہیں ہے. اور لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کے کیسز میں جب شوہر اور بیوی مرد کے خلاف یہ کمپلین کرتی ہے تو مذاق میں لیا جاتا ہے اس بات کو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کنسنچول نہیں تھا؟ ٹھیک ہے, ایک عورت خلا کے ٹائم بھی اکثر یہ آپ کو پلینٹس میں ملے گا کہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ سیکشل ابیوز ہوتا تھا, سیکشل وائلنس ہوتا تھا, بٹ لٹرلی ہماری جوڈیشری, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو اس طرح نہیں دیکھتی, اس کو اس طرح انٹرپریٹ ہی نہیں کرتی, کیونکہ اگین وہی ہماری جو دماغوں میں انفارچونیٹلی ریلیجیس لوگوں نے ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا بات کہ یہ تو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. بہت ساری حدیثیں مس کوٹ کی جاتی ہیں اس بات پہ حضور کے نام پہ منسوخ کر کے کہ عورت اگر مرد اپنی ڈیزائر کے لیے اسے بلا رہا تو وہ روٹی بھی پکا رہی ہے تو وہ چھوڑ کر آ جائے. امیجن دیٹ. آپ اکثر میری ویڈیوز کے نیچے کامنٹ کرتے ہیں کہ میں کوئی اسلامک اسکالر تو ہوں نہیں, تو پھر اپنے آرگیومنٹس میں احادیث اور قرآنک ورسز کیوں یوز کرتی ہوں. میں واقعی کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں, لیکن جو اسلامک اسکالر بیچارے ان احادیث کا کانٹیکسٹ سمجھا کے تھک گئے ہیں, آپ ان کی کیوں نہیں سنتے؟ احادیث کو ہم آئسولیشن میں نہیں کوٹ کر سکتے, ہم ہمیشہ ٹوٹیلٹی میں دیکھتے ہیں یعنی فل پکچر. اور اسکالرز کے مطابق یہ احادیث خاص طور پر فرشتوں کی لعنت والی اس ایکسٹریم کیس میں کہی گئی ہے جہاں وائف کی طرف سے کوئی شر پسندی ہو رہی ہو. فزیکل انٹیمیسی کو اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے اگینسٹ ایز اے ویپن یوز کرے, پریشر ٹیکٹک کے طور پہ بلیک میل کرنے کے لیے, یا سیکشول انٹرکورس کے ایکسچینج میں کوئی بات منوائی جا رہی ہو, اس کانٹیکسٹ میں یہ احادیث کہی گئی تھی. اور ایک اور کاؤنٹر آرگیومنٹ جو دیا جاتا ہے وہ یہ کہ مرد کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے, یہ اینیمل انسٹنکٹ تو نیچرل ہے, دے کانٹ ویٹ, دے کانٹ بی جینٹل.
اپنے نفس پر قابو ہی نہیں رکھ سکتے, نہ وائف کے موڈ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, نہ فور پلے کر سکتے ہیں, اور نہ تو بالکل نہیں سن سکتے, اور بیویوں کی ذمہ داری ہے اس بات کو سمجھنا. چلیں فار اے سیکنڈ مان لیتے ہیں کہ یہ انسٹنکٹ مردوں کے اندر اللہ نے ڈالی ہے کہ وہ عورتوں کی باڈیز کو دیکھ کر بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. دے گو کریزی, دے آر ویژولی اسٹیمولیٹڈ اینڈ بوم, رائٹ؟ تو پھر مرد حضرات لڑکوں کو مولیسٹ کیوں کرتے ہیں, چھوٹے بچوں کا ریپ کیوں کرتے ہیں؟ آئی مین they don't have women bodies, right? اگر آپ ابھی بھی اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ مرد بایولوجیکلی ہی یا نیچرلی ہی ایسے ہیں, تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ایک مرد کو نیچرلی ہی ایسا بنا دیتی ہے. ہارمونز, رائٹ؟ ٹیسٹوسٹیرون. وہ اپنی فزیولوجی کے ہاتھوں مجبور ہے, رائٹ؟ یہی آرگیومنٹ ہے نا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ مرد حضرات ہارمونل ہوتے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے ہم عورتوں کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ تو ہارمونل ہوتی ہیں, جذباتی, سینسٹیو, ڈرمیٹک. ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سا جینڈر ہے جو اپنے ہارمونز کے آگے بے بس ہوا ہوا ہے, کیونکہ ہارمونل ہونے کا لیبل صدیوں سے عورتوں کے ساتھ ایک نیگیٹو کونوٹیشن میں لگایا ہوا ہے. یا ایک دفعہ یہ بات ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس میں کتنا ہاتھ بایولوجی کا ہے اور کتنا پورشن سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے, یعنی اس دنیا نے بتایا ہے کہ مرد ایسے ہوتے ہیں اور عورتیں ایسی ہوتی ہیں, اینڈ وی آل آر جسٹ پرفارمنگ آن دا اسٹیج آف دس ورلڈ. عورتوں کو بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا. A woman can have multiple orgasms. اگر سیکشول پلیجر صرف مردوں کے لیے تھا تو اللہ نے خواتین کو سیکشول پلیجر محسوس کرنے کی صلاحیت مردوں سے زیادہ کیوں دی؟ عورتوں کی باڈی میں ہر مہینے ہارمونز کی وجہ سے ہونے والے چینجز بھی تو نیچرل ہی ہیں, وہ بھی تو اللہ نے ہی بنائے ہیں. ان کو سمجھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ فولیکولر فیز میں ایسٹروجن بڑھتا ہے تو لیبیڈو یعنی سیکس ڈرائیو بھی امپروو ہو رہی ہوتی ہے. یہ مینسٹرل سائیکل کے 6th ڈے سے 13th ڈے تک رہتا ہے, اور پھر اوویولیٹری فیز ہوتا ہے جس میں خواتین کی سیکشول ڈرائیو پیک پر ہوتی ہے, ویجائنل لوبریکیشن بھی میکسیمم ہوتی ہے, اینڈ انٹرکورس ان دیز ڈیز از ویری کمفرٹیبل اینڈ پلیجریبل فار وومن. یہ فیز 2 سے 3 دن تک لاسٹ کرتا ہے. پھر آتا ہے لیوٹل فیز. پروجسٹرون باڈی میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسٹروجن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویجائنل لوبریکیشن بھی ڈیکریز ہوتی ہے, اینڈ ویجائنا ٹینڈس ٹو گیٹ مور ڈرائی. بلوٹنگ اور اریٹیبلٹی بھی شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے سیکس ڈرائیو کم ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ دین کمز PMS, پری مینسٹرول سنڈروم. سڈن ڈراپ ہوتا ہے پروجسٹرون اور ایسٹروجن کے لیولز کا, جس کی وجہ سے خواتین کو ایک کمبینیشن آف سمپٹمز فیل ہو رہے ہوتے ہیں. موڈ سوئنگز, بلوٹنگ, کریونگز, چڑچڑاہٹ, سلیپ پیٹرن بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, فزیکل پین سٹارٹ ہو جاتا ہے, بریسٹ اسٹارٹ ٹو فیل سور اینڈ ٹینڈر, سیکس ڈرائیو بالکل ڈیکریز ہوئی ہوتی ہے, اور جنرلی یہ مینسٹرویشن یعنی پیریڈز آنے سے 5 یا 10 دن پہلے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ سارے سمپٹمز اور فیزز ہر خاتون اپنے یونیک باڈی ٹائپ کے حساب سے ایکسپیرینس کرتی ہے. دین کمز مینسٹرویشن. اس وقت باڈی میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون اپنے سب سے لوئسٹ لیولز پر ہوتے ہیں. خواتین فزیکلی بھی بہت لو آن انرجی فیل کر رہی ہوتی ہیں, اینڈ دین دس سائیکل آف موڈ فلکچویشنز اینڈ باڈی چینجز ہیپن ایوری منتھ. آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں حضرت عائشہ یہ بتاتی ہیں کہ جب وہ منسٹریٹ کر رہی ہوتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر ان کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے. اسلام میں مینسٹرویشن کے دوران سیکشول انٹرکورس فوربڈن ہے, منع ہے. دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے. People do have period sex. If anything, اسلام نے somehow ایک ایسا سینیریو بنایا ہے میاں بیوی کے لیے جس میں they are told to not engage in intercourse for a few days. تو اگر اللہ نے مرد کو اس معاملے میں اتنا بے صبرا بنایا تھا اور ڈومیننٹ سیکشول رائٹ بھی دیا تھا, تو پھر ان دنوں میں اس کو اپنے نفس اور اپنی ڈیزائرز پر کنٹرول کرنے کی آزمائش میں کیوں ڈالا؟ اتنا پیارا مذہب ہے ہمارا, ہسبینڈ اینڈ وائف کا اتنا انٹیمیٹ ریلیشن شپ بنایا, اور پھر اس میں سے کچھ دنوں کے لیے سیکشول اسپیکٹ نکال کے باقاعدہ فورس کیا ہے کہ ایک دوسرے سے باتیں کرو. صرف فزیکل انٹیمیسی نہیں ہے اس ریلیشن شپ میں, اسپرچول انٹیمیسی بھی ہے, بانڈنگ اینڈ کمپینین شپ بھی ہے. کرائی ود ایچ ادر, پلے ود ایچ ادر, کوک ٹوگیدر, گو آؤٹ, talk to each other, fight and find different ways to love each other. اور maybe اپنی بیوی کی گود میں لیٹ کر اس سے قرآن سن لیں. جنوری میں ایک سندھ میں ایک بندے کو سزا ملی ہے میریٹل ریپ پہ.
3 سال کی اسے سزا ملی تھی. ناٹ اونلی میرٹل ریپ, اٹ انکلوڈ سوڈومی ایز ویل. یس, دا لیڈی واز دا کمپلیننٹ. ان کے کوئی وکیل تھے بہزاد کر کے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا. انہوں نے کمپلین نہ ہی صرف میرٹل ریپ تھا, اس میں سوڈومی انوالو تھی. اینڈ سلیوٹ ٹو دیٹ جج کہ انہوں نے صحیح طرح انٹرپریٹ کیا اس کو, اور ان کو 3 سال کی سزا ملی. یہ ایک پہلی آپ کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ میں کہوں گا اگر 2017-18 سے پہلے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی. آج اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اب ہمارے رائٹ ونگ والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا ایشو اٹھایا جا رہا ہے لبرلس کی طرف سے. 2016 میں یہ سیکسول وائلنس بائی ہسبینڈ اگینسٹ وومن, یہ پنجاب میں ایک بل پاس ہوا تھا, لیکن اس پہ اتنا شور شرابہ ہوا کہ وہ وہاں پہ دب گیا. وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس کے بعد وہ انیکٹ نہیں ہوا. تو پاکستان میں سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ ویسے میریٹل ریپ ہوتا کیا ہے. اب وہاں پہ ہمارے ہاں میریٹل ریپ کو جو ہے نا غلط پرسپیکٹیو میں دیکھا جاتا ہے. ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید جو وائف مطلب ہسبینڈ کو وائف سے اس کے ساتھ جو ہے انٹر کورس کے لیے پرمیشن لینی پڑے گی. صرف یہ نہیں ہوتا میریٹل ریپ. ایکچولی میریٹل ریپ میں آپ کا جو ہے نا آپ کی کافی ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا کوئی باڈی پارٹ آپ اس کے کسی ایسے باڈی پارٹ میں انسرٹ کرتے ہیں جو ہے ان نیچرل ہوتا ہے. یہ بھی میریٹل جو ہے نا ریپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اینل سیکس کرتے ہیں, وہ بھی میریٹل ریپ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اینڈ میں آتا ہے کہ اگر وائف بیمار ہے, وہ اس کا موڈ نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, تو پھر آپ اس کو کنسینٹ کو دیکھیں. اگر اس کا کنسینٹ پھر نہیں دیکھتے آپ, تو پھر بھی وہ ریپ میں آتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں صرف اس کو کیونکہ یہ قانون بننے نہیں دے رہے کچھ لوگ, تو اس وجہ سے صرف اس کو یہ کہا گیا کہ بھائی اب جو ہے نا شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ لاء پاس ہوا ہے کہ ہسبینڈ کو وائف سے اجازت لینی پڑے گی, تو پھر شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. سو اس کو بالکل غلط کر کے پیش کیا گیا انہوں نے. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے جب لوگ نکاح نامہ جیسی خوبصورت کمٹمنٹ کو سیکس فار لائف کا کنسینٹ فارم کہتے ہیں. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح نامہ پر سائن کر لیا تو اب تمہارا شوہر جو چاہے کرے, جب اس کا دل کرے گا ہی شوڈ بی ایبل ٹو ہیو ایکسیس ٹو یور باڈی. مطلب یہ اتنا ریڈیکولس ساؤنڈ کرتا ہے. یعنی کہ میں یہ کہوں کہ جب آپ نے نکاح نامہ پر سائن کر لیا تو آپ کو پتہ تھا نا کہ اب آپ کے پیسے آپ کی بیوی کے ہیں, کیونکہ آپ پر فرض ہے اس کا خرچہ اٹھانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو پورا حق ہے کہ بغیر پوچھے آپ کی پوری سیلری لے لے جب دل چاہے. نہ وہ یہ دیکھے کہ آپ کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں, بجلی کا بل کم آیا ہے یا زیادہ آیا ہے. جب اس کا دل کرے وہ پیسے لے لے اور آپ سے پوچھے بھی نہیں, آپ سے مرضی بھی نہ پوچھے, نہ پرمیشن لے, کیونکہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ کوئی بھی رائٹ آپ کو اگلے بندے کا خدا تھوڑی بنا دیتا ہے. You see, it all comes down to loving each other, being there for each other, creating life together. ورنہ کنسینٹ فارم تو ویسٹرن کلچرز میں جو نان میرڈ کپلز BDSM پریکٹس کرتے ہیں وہ بھی سائن کرواتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ فارم اسپیسیفکلی اس بات کا کنسینٹ ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر سبمسو ہوگا اور دوسرا ڈومیننٹ, اور وہ جس بھی ٹائم اس کو جس بھی سیکشول ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے کا آرڈر دے گا تو اس کو ماننا پڑے گا. ڈومیننٹ پارٹنر سبمسو کی فیلنگس اور پین کا خیال نہیں رکھتا, بلکہ اپنے پارٹنر کے پین سے اس کو پلیزر ملتا ہے. یہ دونوں لوگ اس لائف سٹائل کو اپنانے سے پہلے ایک کنسینٹ فارم سائن کرتے ہیں, جس کے بعد سبمسو پارٹنر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا موڈ نہیں ہے یا آج نہیں یا واٹ ایور, جو مالک نے کہہ دیا تو کرنا ہے. تو کیا آپ نکاح نامے کو ایسی فلتھی کانٹریکٹس کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں؟ از اٹ اے سیکس کانٹریکٹ؟ کیا نکاح نامے پر سائن ایک لڑکی سے اس کی باڈی کی ڈگنیٹی اور آٹونومی چھین لیتا ہے؟ عجیب بات نہیں ہے. اسلام تو لڑکیوں کو الاؤ کرتا ہے کہ اپنی مرضی سے نکاح کی شرائط نکاح نامے پر لکھوائیں, لیکن یہ سوسائٹی اس کو اچھا نہیں سمجھتی. مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ ہماری سوچ اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے ہی مذہب کی اسپریچول اور سائیکولوجیکل ڈیپتھ اب انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. میرا جب نکاح ہو رہا تھا تو مفتی صاحب نے مجھے اور میرے ہسبینڈ کو بڑی پیاری بات کہی تھی کہ آج سے زندگی بھر کی عبادت شروع ہو گئی, کیونکہ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ کے درمیان اللہ آ جاتا ہے. یہ اتنا سیکرڈ مقدس ریلیشن شپ ہے, ایک دوسرے کا لباس. کیا ہم یہ باتیں سمجھنے کے قابل ہیں, اور از دیر اے براثل where a heart should be?